منشیات فروشوں کے ساتھ مقابلے میں شہید پولیس اہلکار کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ سرکٹ ہاؤس میں پولیس دستے نے سلامی دی۔ نماز جنازہ میں ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر شفیع اللہ، ایس پی انویسٹیگیشن بشیر داد سمیت افسران اور اہلکاروں کی شرکت۔ نماز جنازہ میں سیاسی سماجی رہنماؤں کی شرکت۔ پولیس منشیات فروشوں اور جرائم پیشہ افراد کے خلاف جہاد جاری رکھیں گے۔ قیام امن کے لیے پولیس کی قربانیاں کسی سے پوشیدہ نہیں۔ کرک کے منشیات فروشوں جرائم پیشہ افراد کا صفایا کر کے دم لیں گے۔ منشیات اور جرائم کے خلاف جاری جہاد میں عوام ہمارا ساتھ دیں۔ چیچا وطنی ضمنی حلقہ پی پی 202 جوڑ توڑ عروج پر ضمنی الیکشن میں نون لیگ کی بھرپور کمپین جاری۔ ملک نعمان احمد لنگڑیال کی مولانا عدیل ارشد کے ادارے عثمانیہ اکیڈمی بلاک نمبر 3 میں خصوصی آمد۔ جمعیت علماء اسلام چیچا وطنی نے قائد جمعیت قائد پی ڈی ایم مولانا فضل الرحمان صاحب کے حکم پر پی ڈی ایم کے مشترکہ امیدوار ملک نعمان اقبال لنگڑیال کی حمایت کا اعلان کر دیا۔ اس موقع پر محمد راشد رہنما مسلم لیگ نون، محمد ندیم چشتی سمیت درجنوں افراد موجود تھے۔ مولانا عدیل ارشد صوبائی رہنما جے یو آئی فے نے کہا کہ ملک نعمان احمد لنگڑیال کی جیت یقینی ہے۔ ہم اپنے قائد مولانا فضل الرحمان کی کال پر لبیک کہتے ہیں، مکمل حمایت کا اعلان کرتے ہیں۔ ہمارے تمام کارکنان دل و جان سے آپ کو ووٹ دیں گے۔ اس موقع پر ٹکٹ ہولڈر ملک نعمان احمد لنگڑیال نے کہا کہ عمران خان کے تمام بیانیے پٹ چکے ہیں۔ عمران خان کی بد زبانی سے پورا معاشرہ تباہ ہو چکا ہے۔ عمران خان کارکردگی کی بجائے جھوٹے بیانیے پر چل رہے ہیں۔ انشاءاللہ 17 جولائی کو پی ٹی آئی کو شکست سے دوچار کریں گے۔ مولانا فضل الرحمان اور ان کی مقامی قیادت و کارکنان کا مکمل سپورٹ کرنے پر مشکور ہوں۔ سربراہ تنظیم ایم کیو ایم پاکستان بحالی کمیٹی ڈاکٹر فاروق ستار کی والدہ محترمہ کراچی میں قلیل علالت کے بعد گزشتہ روز انتقال کر گئیں۔ ان کی نماز جنازہ پی آئی بی کالونی کے ایم سی گراؤنڈ میں ادا کی گئی۔ نماز جنازہ میں سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں سمیت زندگی کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے افراد نے بڑی تعداد میں شرکت کی اور ڈاکٹر فاروق ستار بھائی سے ان کی والدہ کے انتقال پر اظہار تعزیت کی۔ ڈپٹی کمشنر ملتان طاہر وٹو کی ہدایت پر اسسٹنٹ کمشنر شجاعت ناصر شہزاد ڈوگر کی سربراہی میں بیرون چوتاکا گیٹ میں تاجر ایاز الحسن کے گھر پر چھاپا۔ موقع پر گھی کی 400 پیٹیاں اور 100 پیٹیاں آئل کی برآمد کر لی گئیں، جن کی مالیت مبلغ 19 لاکھ سے زائد ہے۔ اس موقع پر اسسٹنٹ کمشنر کا کہنا تھا، آج تحصیل بھر کے مختلف مقامات کا وزٹ کیا ہے۔ گھی اور آئل کی برآمدگی کی ایسے عناصر کے خلاف بھرپور کارروائیاں کی جائیں گی۔ گورنمنٹ پرائمری اسکول کوٹ حمید مرکز مراد کے کاٹھیا چیچا وطنی میں کمیونٹی اہل دیہا اور اساتذہ اکرام کو ڈینگی مچھر سے بچاؤ اور احتیاطی تدابیر سے آگاہی دینے کے لیے ایک سیمینار اور واک کا انعقاد کیا گیا۔ ابو ذر عبد الرحمان اسسٹنٹ ایجوکیشن آفیسر مرکز صدر اے جناب محمد اشرف رحمانی، اسسٹنٹ ایجوکیشن آفیسر مرکز مراد کے کاٹھیا جناب آصف بشیر، جناب امجد فاروق، جناب زین ظفر، مرکز کے اسکولز کے تمام ہیڈز، ٹیچرز صاحبان اور تمام محترم اساتذہ اکرام نے شرکت کی۔ اسٹیٹ سیکریٹری کے فرائض محترم اکرام صاحب، ہیڈ پرائمری اسکول 18 AWM نے سر انجام دیے۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے جناب ابو ذر عبد الرحمان اسسٹنٹ ایجوکیشن آفیسر اور محمد اشرف رحمانی اسسٹنٹ ایجوکیشن آفیسر نے ڈینگی مچھر سے بچاؤ کی احتیاطی تدابیر اور حکومت پنجاب محکمہ تعلیم اور ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹی کی طرف دی جانے والی ہدایات سے کمیونٹی اور اساتذہ اکرام کو آگاہ کیا اور روزانہ کی بنیاد پر کی جانے والی ڈینگی ایکٹیویٹیز کو محکمہ کی ہدایات کے مطابق سینڈ کرنے پر زور دیا۔ سیمینار کے اختتام پر واک کا اہتمام کیا گیا، جس میں اہل دیہا کی نمائندگی جناب محمد عابد کاٹھیا نے کی۔ سکھ مذہب کے روحانی پیشوا بابا گرو نانک دیو جی مہاراج کے جائے پیدائش گردوارہ جنم استھان ننکانہ صاحب میں مہاراجہ رنجیت سنگھ کی برسی تقریبات جاری۔ تقریبات میں بھارت سے آئے ہوئے 400 سے زائد سکھ یاتری شریک اپنی مذہبی رسومات کی ادائیگی میں مصروف۔ تفصیلات سے آگاہ کر رہے ہیں ہمارے نمائندے چودھری نصر اقبال۔ جی نصر اقبال، کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ گردوارہ جنم استھان ننکانہ صاحب میں مہاراجہ رنجیت سنگھ کی 183ویں برسی کی تقریبات کا سلسلہ جاری ہے، جس میں بھارت سے آئے ہوئے 400 سے زائد سکھ یاتری شریک ہیں اور اپنی مذہبی رسومات ادا کر رہے ہیں۔ آنے والے سکھ یاتریوں کے لیے حکومت پاکستان، متروکہ وقف املاک بورڈ اور ضلعی انتظامیہ نے بہترین انتظامات کیے ہیں۔
ان کی رہائش، لنگر اور سفری سہولیات کے ساتھ طبی سہولیات بھی مہیا کی گئی ہیں، جس پر سکھ یاتریوں نے حکومت پاکستان کا شکریہ ادا کیا ہے۔ اگر بات کی جائے سیکیورٹی کے حوالے سے تو ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر منصور امان نے سیکیورٹی کے سخت اقدامات کیے ہیں۔ تقریباً 1500 کے قریب پولیس اہلکار اور دیگر قانون کا نافذ کرنے والے اداروں کے نوجوان فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ گرودوارہ جنمستان کے ملحقہ راستوں کو خاردار تاریں اور بیریئر لگا کر سیل کیا گیا ہے۔ داخلی راستوں پر واک تھرو گیٹ نصب کیے گئے ہیں، جبکہ CCTV کیمروں کے ذریعے بھی نگرانی کا سلسلہ جاری ہے۔ چودھری نصر اقبال، TNN نیوز، ننکانہ صاحب۔ چیف سیکریٹری بلوچستان کے احکامات کی روشنی میں چیئرمین CMIT، سیکریٹری ہیلتھ اور DG ہیلتھ لسبیلا کے دورے پر پہنچ گئے۔ چیئرمین CMIT عبدالصبور کاکڑ، سیکریٹری ہیلتھ صالحہ محمد ناصر اور DG ہیلتھ قاضی نور کا جام غلام قادر ہسپتال ہب اور ضلعی ہیڈ کوارٹر ہسپتال اوتھل کا دورہ کیا۔ ڈپٹی کمشنر لسبیلا افتخار بگٹی اور محکمہ صحت کے ضلعی افسران کی جانب سے حکام کو بریفنگ، ہسپتال میں بجلی اور سولر سسٹم کی اپ گریڈیشن، سیوریج سسٹم کی درستگی اور دیگر بنیادی سہولیات کی ضروریات سے آگاہ کیا گیا۔ ہسپتال میں تنصیب شدہ بائیو میٹرک مشین اور حاضریوں کا ریکارڈ چیک کیا گیا۔ IPI پروگرام کے صوبائی کوآرڈینیٹر ڈاکٹر اختر بلیدی سمیت انسداد ہیپاٹائٹس پروگرام، TB پروگرام، ہیلتھ نیوٹریشن پروگرام اور ہیلتھ ورکرز پروگرام کے سربراہان بھی پروگرام میں شریک ہوئے۔ جمعیت علماء اسلام کے ضلعی ڈپٹی جنرل سیکریٹری شاہ محمد صدیقی نے اپنے وفد کے ہمراہ رپورٹرز پریس کلب ہب آمد، جہاں انہوں نے نئے منتخب صدر زاہد شاہ اور اس کو پوری کابینہ کو مبارکباد پیش کی۔ ان کے ہمراہ جمعیت علماء اسلام کے رہنما امیر محمد کاکڑ، غلام قادر لانگو، عبدالولی اور نظر محمد شریک تھے۔ اس موقع پر مولانا شاہ محمد صدیقی نے گفتگو کرتے ہوئے کہا، بلدیاتی الیکشن میں جمعیت علماء اسلام پورے لسبیلا میں تمام وارڈ، یونین کونسل، میونسپل کارپوریشن میں امیدوار کھڑے کر کے بھرپور انداز میں حصہ لے گی۔ جیکاباد کی مختلف علاقوں میں گیس پریشر کم کرنے سے گھریلوی صارفین کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑا، جس پر شہریوں نے TNN نیوز سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ مزید جانتے ہیں اپنے نمائندہ زاہد کھرل سے۔ جی بالکل، بات کی جائے تو موجود ہے ہم ڈپٹی کمشنر روڈ پر۔ بات کی جائے تو جیکاباد میں مختلف علاقوں میں گیس کا پریشر کم ہونے سے صارفین سخت پریشان ہیں۔ ہمارے ساتھ شہری موجود ہے، آئے ان سے جانتے ان کا کیا کہنا ہے۔ سر آپ یہ بتائیں تو مختلف علاقوں میں گیس کی پریشر کم ہونے سے کتنا مشکلات کا سامنا کرنا، کیا کہنا ہے؟ جی بہت شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، کیونکہ جیکاباد کی عوام کو کوئی ریلیف نہیں مل رہا، اور رات کو 3 بجے سے گیس بند ہے، صبح 9 بجے تک گیس بند ہے، اور پھر دوپہر کو جب روٹی کا کھانے کا ٹائم آتا ہے، جب کھانے پکانے کا ٹائم آتا ہے تو 11 بجے سے بند ہوتی ہے، تو پھر شام 4 بجے گیس آ جاتی ہے۔ مطلب کسی قسم کا ریلیف نہیں ہے۔ جو عوام سے انہوں نے وعدے کیے ہیں وہ ان پر بالکل پورا نہیں اترے ہیں۔ عوام کو صرف نقصان پہنچانے کے بجائے انہوں نے کچھ عوام کو ریلیف نہیں دیا ہے۔ اچھا، آپ کون سے محلے میں رہتے ہو گیس کا پریشر نہیں ہے؟ جی میرا تعلق فیملی لائن سے ہے۔ ہمارے پاس تو نہیں انہوں نے پائپ لائن کی ہوئی ہے، کہہ رہے تھے کہ ہم آپ کو بہت اچھے طریقے سے گیس فراہم کریں گے، مطلب جو انہیں کے وعدے تھے وہ دھرے کے دھرے رہ گئے۔ ٹھیک ہے، بڑی مہربانی۔ سر آپ بتائیں کون سے علاقے میں رہتے ہیں؟ مختلف علاقوں میں گیس کا پریشر کم ہونے سے کتنی مشکلات ہیں؟ سر بڑی مہربانی، ہم بہت جو ہے عرصے سے ہم پریشان ہیں۔ اصل میں رہتا ہوں جانی در علاقے پہ۔ یہاں کے ڈسٹرکٹ جیکاباد کے کم سے کم 10 سے 12 جو محلے ہیں، شاہ غازی محلہ ہے اور جو ہے فیملی لائن ہے، ڈکھن محلہ ہے، جو ہے جانی درہ ناکا ہیڈ کوارٹر، بہت شدید یہاں پہ جو ہے پریشر بھی نہیں آ رہا ہے، اور ہم جو ہے SSGC سوئی گیس دفتر میں کمپلین کر کے ہم تھک گئے، بڑا ہم پریشان ہیں۔ جب جو ہے دوپہر کا جو ہے وقت آتا ہے ہم کھانا باہر سے منگواتے ہیں، اتنی مہنگائی کے باوجود ہم کیا کریں سر؟ لکڑیاں اگر ہم منگوا رہے ہیں تو وہ اتنی مہنگی آ رہی ہیں کہ ہم اپنا گھر کا اخراجات پورا نہیں کر سک رہے، تو یہ کیا کریں؟ سب سے پہلے بات پریشر نہیں آ رہا ہے اور ہم کمپلین کر کے تھک گئے سر۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو ہے جب ہم وہاں جاتے ہیں صرف اور صرف آسرا دیا جاتا ہے کہ ہاں بھائی ہم آ رہے ہیں سر۔ اس کے علاوہ جب ہم کمپریسر پہ ہم چلا رہے ہیں، پریشر تو نہیں ہے، کمپریسر پہ چلا رہے ہیں تو اس میں بھی ہمارا بل تو آ رہا ہے لیکن گیس نہیں آ رہی۔ بل آ رہا ہے، بل جمع کروا رہے ہیں لیکن گیس نہیں آ رہی۔ ہم اعلیٰ اداروں سے یہ درخواست کریں گے
کہ خدا رہا ان پہ جو ہے نوٹس لیا جائے اور ان کو جو ہے کہا جائے کہ ہمارے جو ہے گیس اور ہمیں یہ جو ہے فراہم کی جائے. بڑی مہربانی. جیسے کہ آپ نے شہریوں کی بات سنی، انہوں کا مطلب مختلف علاقوں میں گیس کا پریشر کم ہونے سے گھریلو سخت پریشر انہوں نے گورنمنٹ سے مطالبہ کہ فل فور مختلف علاقہ کا گیس کا پریشر بحال کیا جیسے عوام کو ریلیف مل سکے. جی. ضلع صدر انجمن تاجران حاجی حمید احمد صدیقی نے چشتیاں کے تاجر نمائندہ کے ہمراہ MPA چوک میں منظور میڈیکل اسٹور کا افتتاح کر دیا. افتتاحی تقریب کے موقع پر مرکزی انجمن تاجران کے ضلعی صدر حاجی حمید احمد صدیقی، جنرل سیکریٹری انجمن تاجران چشتیاں نسیم صادق سمیت شہریوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی. ضلعی صدر انجمن تاجران حاجی حمید احمد صدیقی کی تقریب میں شرکت پر گل پاشی اور ہار پہنا کر والہانہ استقبال کیا گیا. منظور میڈیکل اسٹور کے افتتاح سے قبل تلاوت قرآن پاک کی گئی. منظور میڈیکل اسٹور کے افتتاح کے بعد حاجی حمید احمد صدیقی اور تاجر نمائندوں نے نئے میڈیکل اسٹور بنانے پر ڈاکٹر منظور احمد کے بیٹے ڈاکٹر رضوان کو مبارکباد دیتے ہوئے نیک تمناؤں و خواہشات کا اظہار کیا. ڈاکٹر منظور احمد اور ان کے بیٹے ڈاکٹر رضوان نے مرکزی انجمن تاجران کے عہدیداران اور تاجر نمائندوں سمیت دیگر شرکا کی افتتاحی تقریب میں آمد و شرکت کو باعث مسرت اور شکریہ ادا کیا اور مہمانان گرامی کے اعزاز میں کھانے کا اہتمام کیا گیا. افتتاحی تقریب کے اختتام پر نئے کاروبار کی ترقی و عروج سمیت ملک و قوم کی سلامتی کی دعا کی گئی. حاصل پور محکمہ مال کی کرپشن آسمان کو چھونے لگی. محکمہ مال فیلڈ عملہ کی ملی بھگت سے سرکاری زمینوں پر قبضے جاری ہیں. تحصیل حاصل پور کے نواحی علاقے محمد پناہ میں موڈ چک 155 مراد 151 مراد کچی آبادی لب چھونا والا روڈ حکومت پنجاب کی درجنوں کنال قیمتی کمرشل اراضی پر قبضے جاری. قبضہ مافیا نے مارکیٹ اور پلازا کی تعمیر شروع کر رکھی ہے. اہل علاقہ کے بار بار یاد دہانی کرنے پر محکمہ مال فیلڈ عملے کے کانوں پر جوں تک نہیں رینگتی. ذرائع سے معلوم ہوا ہے کہ یہ قبضہ مافیا محکمہ مال فیلڈ عملہ کی ملی بھگت سے سرکاری زمینوں پر قبضے کرتے ہیں اور محکمہ مال فیلڈ عملہ لوٹ مار میں ملوث ہیں. حاصل پور کے عوامی سماجی حلقوں نے اعلیٰ حکام سے فوری نوٹس لے کر قیمتی سرکاری اراضی و اگزار کروا کر قانونی کارروائی کا مطالبہ کیا ہے. اسسٹنٹ کمشنر منکیرہ غلام سرور نے منکیرہ مین بازار، بھٹی بازار، لاری اڈہ سٹی منکیرہ کا وزٹ کیا. منکیرہ انرجی سیونگ مہم چھٹی کی خلاف ورزی کرنے والے دکانداروں کے خلاف کارروائیاں بھی کی. منکیرہ میں 7 دکانوں کو سیل کر دیا گیا جبکہ متعدد دکانوں کو جرمانہ عائد کر دیا. اس موقع پر اسسٹنٹ کمشنر منکیرہ غلام سرور کا کہنا تھا کہ حکومتی ہدایات کی خلاف ورزی کرنے والے دکانداروں کے ساتھ سختی سے نمٹا جائے گا. جمعہ کے روز فارمیسی، دودھ دہی کی دکانیں اور میڈیکل اسٹور، ہسپتال، لیبارٹری، ہوٹل کھلے رہیں گے جبکہ شاپنگ مال، کریانہ اسٹور، بیکری، گارمنٹس، جرنل اسٹور جمعہ کے روز بند رہیں گے. AC منکیرہ کا مزید کہنا تھا کہ دکاندار حضرات انتظامیہ کے ساتھ تعاون کریں اور اچھا شہری ہونے کا ثبوت دیں. خلاف ورزی کرنے والے دکانداروں کے خلاف دکانیں کھولنے پر قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی. حکومت پنجاب کی طرف سے بجلی بچاؤ مہم میں شہری مکمل تعاون کریں. چشتیاں موبائل یونین خدمت گروپ کی جانب سے حلف برداری کی تقریب منعقد کی گئی. تقریب میں اسسٹنٹ کمشنر غلام مرتضیٰ، DSP فیاض الحق، صدر بار ایسوسی ایشن آفتاب گجر، صدر فارمیسی اینڈ میڈیکل ایسوسی ایشن میاں عمران حنیف نے شرکت کی. مزید تفصیلات جانتے ہیں نثار احمد بھٹی کی اس رپورٹ میں. چشتیاں میں موبائل یونین خدمت گروپ کی تقریب حلف برداری کا انعقاد کیا گیا. تقریب میں نو منتخب صدر ملک ماجد اور جنرل سیکرٹری ملک اشتیام سائیں، سینئر نائب صدر خرم سعید سمیت تمام عہدیداران کو مبارکباد اور نیک تمناؤں کا اظہار کیا گیا. نو منتخب عہدیداران سے صدر وکلا بار ایسوسی ایشن آفتاب گجر نے حلف لیا اور اسسٹنٹ کمشنر چشتیاں رانا غلام مرتضیٰ اور DSP فیاض الحق نے اپنے مخصوص انداز میں خیالات کا اظہار کیا. مرکزی انجمن تاجران رانا اظہر گروپ چشتیاں کے جنرل سیکرٹری پیر اشرف طاہر سیفی نے کہا کہ تاجروں کے حقوق کے لیے تمام تر وسائل بروئے کار لائے جائیں گے. حکومتی آمدہ ہدایات کی پابندی کی ہے اور کرتے رہیں گے. تقریب کے اختتام پر پرتکلف عشایہ دیا گیا اور صدر موبائل یونین خدمت گروپ نے تمام مہمانوں کا شکریہ ادا کیا. وزیر اعلیٰ بلوچستان میر عبدالقدوس بزنجو گوادر کے دورے پر پہنچ گئے. چیف سیکریٹری بلوچستان عبدالعزیز عقیلی، IG پولیس، چیئرمین گوادر پورٹ اتھارٹی نصیر خان کاشانی، ڈائریکٹر جنرل ادارہ ترقیات گوادر مجیب الرحمان کمبرانی،
कमिश्नर मकरान डिवीजन शब्बीर अहमद मेंगल, डिप्टी कमिश्नर गवादर कैप्टन रिटायर्ड जमील अहमद ने वजीर आला बलोचिस्तान मीर अब्दुल कुद्दूस बजंजो का एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया। सूबाई वुज़रा समेत रुकन सूबाई असम्बली मीर हमल कलमती, मशीर बराए पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग लाला रशीद और दीगर हुकाम भी उनके हमराह थे। वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर अब्दुल कुद्दूस बजंजो दौरा गवादर के मौके पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ के साथ गवादर सी पैक समेत मुख्तलिफ जारी तरक्याती मंसूबों से मुतालिक ब्रीफिंग में शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ अमन व अमान के हवाले से भी इजलास की सदारत करेंगे और माही गिरों से मुलाकात भी करेंगे। वज़ीर आज़म पाकिस्तान दौरा गवादर के मौके पर मुख्तलिफ तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह करेंगे। हासिलपुर हुकूमत पंजाब के अहकामात की रोशनी में डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर इरफान अली काठिया की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर माजिद बिन अहमद का अलियल सुबह सब्जी व फ्रूट मंडी का विजिट। सब्जियों और फलों की कंट्रोल नरखों पर फराहमी यकीनी बनाने के लिए तहसील इंतजामिया मुतहर्रिक, तहसील अफसरान रोजाना की बुनियाद पर सब्जी मंडियों के विजिट जारी रखे हुए हैं। मंडी में मौजूद सब्जियों और फलों के स्टॉल्स पर जाकर उनकी क्वालिटी का बगौर जायजा लिया। उन्होंने मंडी में नीलामी के अमल को चेक किया। असिस्टेंट कमिश्नर से मार्केट कमेटी और ताजिरों से मुशावरत के बाद सब्जी व फलों के नरखों का तयन भी करवाया। उन्होंने मार्केट कमेटी के अमला को हिदायत की कि वो बोली के वक्त होशियार बाश रहें और मंडी में ज़ाती दिलचस्पी लेकर फलों व सब्जियों की तरसील और उनके भाव पर खुसूसी और कड़ी निगाह रखें ताकि ज़िला इंतज़ामिया अवाम को हुकूमत पंजाब की जानिब से दिए गए रिलीफ की फराहमी को यकीनी बना सके। समाजी तंजीम साउथ एशिया पार्टनरशिप पाकिस्तान के प्रोग्राम जज्बा के तहत जज्बा डिस्ट्रिक्ट फॉर्म ननकाना साहब के इजलास का इनेकाद किया गया, जिसकी सदारत प्रोग्राम की डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर राय रुबीना आसिफ खरल ने की। जबकि इजलास में अमीर जमात इस्लामी ननकाना साहब मलिक मोहम्मद असलम, ज़िलाई सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज़किया रानी, सियासी व समाजी रहनुमाओं, अक़लियती बरादरी के नुमाइंदों, वकला, ताजिरों और सहाफ़ियों ने शिरकत की। इजलास के शुरका से गुफ्तगू करते हुए राय रुबीना आसिफ खरल ने कहा कि जज्बा प्रोग्राम पाकिस्तान के 25 मुंतखब अजला में औरतों की सियासी अमल में मौसर शमूलियत यकीनी बनाने और उनके मसाइल के हल के लिए काम किया जा रहा है, क्योंकि सियासी अमल में ख़वातीन की अमली और मौसर शमूलियत और उनके मसाइल के हल के बगैर मुल्की तरक्की का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि ज़िला ननकाना साहब में ज़्यादा से ज़्यादा ख़वातीन की सियासी अमल में बतौर उम्मीदवार और वोटर शिरकत यकीनी बनाने के लिए भरपूर आगाही मुहिम चलाई जा रही है। गैर कानूनी टाउन के खिलाफ इंतजामिया की कार्रवाई, 13 के करीब अफराद के खिलाफ मुकदमात दर्ज। अली हसन टाउन फेज़ 1 फेज़ 2 उमर हयात समेत तकरीबन 13 अफराद पर मुकदमा दर्ज हो गया। कार्रवाई की तहरीर चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल कमेटी लियाकतपुर ने दी। FIR मतन के मुताबिक अली हसन टाउन फेज़ 1 फेज़ 2 उमर हयात समेत 13 डिफ़ॉल्टर करार दिए गए। मुतादिद बार तनबिया के बावजूद कानूनी प्रोसेस मुकम्मल ना कर सके। मुलजिम उमर हयात गैर तौर पर टाउन बनाकर फ़रोग कर रहा था। तहरीर मिलने पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। चीफ ऑफिसर के मुताबिक प्लॉट की मुंतकली और रजिस्ट्री बंद कर दी है। अवामुल नास के नाम इश्तिहार दिया जाएगा कि कानूनी होने तक लेन देन से गुरेज करें। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर हाफिज अताउर रहमान ने थाना जहानिया में स्पेशल इनिशिएटिव का इफ्तिताह कर दिया। इफ्तिताह के बाद दुआ DSP जहानिया अजहर हुसैन ने करवाई। DPO खानेवाल हाफिज अताउर रहमान ने DSP जहानिया अजहर हुसैन, इंस्पेक्टर महर सईद अहमद सियाल और SHO जहानिया साद बिन सईद के हमरा थाने में कायम कम्युनिटी रूम, फ्रंट डेस्क, मसालेहती कमेटी रूम, वेटिंग रूम, तफ्तीशी रूम, रिकरेशन रूम, रिकॉर्ड रूम और हवालात का विजिट किया और हवालात में बंद कैदियों से पूछगछ भी की। इस हवाले से SHO जहानिया साद बिन सईद ने DPO खानेवाल को ब्रीफिंग भी दी। सिब्बी में भी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की 69वीं सालगिरह का केक काटा गया। इस हवाले से मजीद बता रहे हैं सिब्बी से ब्यूरो चीफ ज़हूर मक्सी। जी ज़हूर, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। आज बिल्कुल मुल्क भर की तरह बलूचिस्तान के दूसरे बड़े शहर सिब्बी में भी आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से जो है मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की 69वीं सालगिरह का केक काटा गया है। मेरे साथ यहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चंद वर्कर मौजूद है। इस हवाले से इनसे पूछते हैं ये क्या कहते हैं। अच्छा, आप हमें ये बताएं, आज मोहतरमा की जो सालगिरह है उसका केक काटा गया, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? जी, पूरे पाकिस्तान मुल्क भर की तरह ज़िला सिब्बी में पाकिस्तान पीपल पार्टी और पीपल यूथ ऑर्गेनाइजेशन ज़िला सिब्बी डिवीज़न और मैं सूबाई डिप्टी सेक्रेटरी इस्लाह उबैदुल्लाह खज्जा की तरह से पूरे पाकिस्तान की तरह से जोश जज्बे से मोहतरमा की सालगिरह मना रहे हैं। इंशाल्लाह ये मुस्लिम
पहली ख्वातीन वज़ीर आज़म है। इंशाअल्लाह मोहतरमा के नक्श कदम चल के मुल्क की और पाकिस्तान के आवाम की भरपूर तरीके से खिदमत करेंगे। मेरे साथ यहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कामरेड जुमा खान खजक मौजूद है। इस हवाले से इनसे पूछिए ये क्या कहते हैं। मेरे जनाब तमाम सिबी के पीपल पार्टी के वर्कर और यूथ डिवीजन के वर्कर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि पूरे पाकिस्तान में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की 29 सालगिरह मनाई जा रही है, जिसमें मोहतरमा ने बहुत कुर्बानियाँ दी है। इंशाअल्लाह सिबी के हर गरीब आवाम मोहतरमा और जुल्फ़िकार अली भुट्टो के लिए हम लोग कुर्बानी देने के लिए रात दिन तैयार हैं। सलाम अलैकुम। आज बिल्कुल आपने इनकी बातें सुनी। इनका यही कहना है कि हम लोग जो है मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के नाम पे कुर्बान होने के लिए तैयार है। और इनका ये भी कहना है कि हम लोग जब तक हमारी जान में दम है तब तक हम लोग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की खिदमत। सिख बरादरी के मजहबी त्यौहार बरसी महाराजा रंजीत सिंह की 3 रोज़ा तकरीबात गुरुद्वारा जन्म स्थान ननकाना साहब में इख्तिताम पजीर हो गई। भारतीय सिख यात्रियों की ननकाना से हसन अब्दाल रवानगी, जहां पर गुरुद्वारा पंजा साहब में अपनी मजहबी रसूमात अदा करेंगे। मेहमान यात्रियों को सिक्योरिटी के सख्त हिसार में रवाना किया गया। बेहतरीन सिक्योरिटी और सहूलियात की फराहमी पर सिख यात्रियों ने हुकूमत पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। सिख यात्रियों का कहना था कि पाकिस्तान हमेशा से काबिल एहतराम है और रहेगा। पाकिस्तान में अक़लियतों को मुकम्मल मजहबी आज़ादी हासिल है। पुलिस अफसरान व जवानों की बेहतरीन सिक्योरिटी ड्यूटी, ज़िला इंतज़ामिया के बेहतरीन इंतजामात और पाकिस्तानियों की मेहमान नवाजी काबिल तहसीन है। सूबाई हुकूमत ने अक़लियतियों का नौकरी में कोटा 5% कर दिया है। वज़ीर ज़ादा पिशावर वज़ीर आला महमूद की खुसूसी हिदायत की रोशनी में महकमा अक़लियती उमूर खैबर पख्तूनख्वा अक़लियतों के मजहबी त्यौहार और रसूमात की तकरीबात सरकारी सतह पर मना रही हैं। अब तक महकमा अक़लियती उमूर इस साल में 4 अक़लियती त्यौहार मना चुकी है। इसी सिलसिले में हिंदू धर्म के त्यौहार परघट देहा भगवान की महानता की तकरीब कोहाट में मुनक़िद की गई, जिसके मेहमान खुसूसी वज़ीर आला के माबून खुसूसी वज़ीर ज़ादा थे। तकरीब में हिंदू धर्म से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद, जिसमें ख़वातीन और बच्चों की बड़ी तादाद शिरकत की। मज़ीद जानते हैं मलिक यासीन की इस रिपोर्ट में। हिंदू धर्म के त्यौहार परगट देहा भगवान की महानता की तकरीब कोहाट में मुनक़्क़िद की गई, जिसके मेहमान खुसूसी वज़ीर आला के मामन खुसूसी वज़ीर ज़ादा थे। तकरीब में हिंदू धर्म से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने, जिसमें ख़वातीन और बच्चों की बड़ी तादाद शामिल थी, के अलावा सूबाई असम्बली से ताल्लुक़ रखने वाले अरकान रवि कुमार, विल्सन वज़ीर और रंजीत सिंह ने भी शिरकत की। तकरीब में परघट देहा भगवान की तारीख़ पर रोशनी डाली गई और हिंदू धर्म में इसकी अहमियत को उजागर किया गया। तकरीब का आगाज़ हिंदू धर्म के मजहबी कलमात से किया गया। इसके बाद पाकिस्तान का कौमी तराना पेश किया गया। तकरीब में हिंदू धर्म से ताल्लुक़ रखने वाले छोटे बच्चों ने टेबलो पेश किए। सूबाई असम्बली के अक़लियती मेंबरान ने अपने खिताब में सूबाई हुकूमत का शुक्रिया अदा किया और अक़लियतों के लिए उठाए गए इक़दामात की तारीफ़ की। MP रवि कुमार ने कोहाट में कामयाब संगत के इनेकात पर महकमा अक़लियती उमूर और मुंतज़मीन को खिराज तहसीन पेश किया। उन्होंने मज़ीद कहा कि वाल्मीकि मंदिर के लिए इस साल 50 लाख के फंड की मंजूरी की जा चुकी है। MP रंजीत सिंह ने अपने खिताब में महकमा अक़लियती उमूर और मावन खुसूसी वज़ीर ज़ादा का शुक्रिया अदा किया और अक़लियत के लिए उनके इक़दामात को सराहा। वज़ीर आला के मावन खुसूसी बराए अक़लियती उमूर वज़ीर ज़ादा ने तकरीब के शुरका से खिताब करते हुए कहा कि मैं आपका मशकूर हूँ। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला महमूद खान की काविशों से खैबर पख्तूनख्वा में अक़लियत अब हर अव्वल दस्ता बन चुकी है। कैमरामैन अब्दुल मालिक के साथ मलिक यासीन, TNN न्यूज़ कोहाट। सिक्योरिटी टीम की मौजूदगी बनाए आपके लिए एक महफूज और पुरसकून जिंदगी को यकीनी। 20% एडवांस और सिर्फ 5200 रुपए फी मरला माहाना किस्त पर महदूद प्लॉट्स और तरक्याती काम 95% तक मुकम्मल। आए
देखें और बच्चों के मुस्तकबिल का फैसला करें। डिफेंस सिटी हाउसिंग स्कीम, मेन बोरेवाला रोड, आरिफ वाला। मोबाइल 030186903000। सुकून, तहफ़्फ़ुज़, इत्मीनान, घने दरख्तों का साइबान,